السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اچھا، بچے ٹیوشن پہ پڑھ رہے ہیں ٹیچر کے ساتھ، ان کے فادر ادھر ہیں، تو یہ کہ میں نے بہت دن سے ولاگ بھی نہیں بنایا تھا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ ولاگ بنانے میں ظاہر سی بات ہے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں نے کہا ویڈیو بنا لیتی ہوں، کیونکہ ایکچولی مجھے یہ ویڈیو بنانی نہیں تھی، لیکن جو ہے نا میں تھوڑا سا یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ میرا تھوڑا سا انٹرسٹ تھوڑا سا جو ہے نا ہسٹری اور اپنا جو ٹرو کرائم یا اس حوالے سے میرا انٹرسٹ تھوڑا سا زیادہ ہے، تو اسی حوالے سے میں نے یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ سب چینل وغیرہ جو ہے نا پیج لائک وغیرہ کرے ہوئے، تو اسی وجہ سے نا کل میں رات میں ایک چینل ہے یوٹیوب کا، تو اس پہ ایک کیس سن رہی تھی، کیس کی وہ ڈیٹیل دے رہی تھی جو کہ کوریا کے اندر ہوا ہے، تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ سب شیئر کرتی ہوں، کیونکہ ایکچولی سرپرائزنگ بات میرے لیے یہ تھی کہ یہ سب کچھ جو میں نے بھی سنا یا یہ جو پورے کیس کے بارے میں نے معلومات لی یا سب میں نے جو بھی ریسرچ کی سمجھ لیں، تو یہ مجھے سب سے زیادہ یہ چیز عجیب لگی کہ یہ کوریا کے اندر ہوا ہے۔ مجھے لٹرلی یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے اس کا ملک کا واقعہ ہے، لیکن یہ کہ یہ بڑی عجیب وہ لگا، کیونکہ ہم لوگ ہمارا ملک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آتا ہے، تو اس لیے بہت سارے ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جو بیسکلی ادارے ہیں، لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہیں، تو یہ اکثر ہماری نظروں کے سامنے سے ایسی خبریں گزرتی ہیں، لیکن یہ مجھے بات بہت عجیب لگی اور سرپرائزنگ بھی لگی کہ یہ واقعہ کوریا کے اندر ہوا ہے۔ اچھا، میں واقعہ کے اندر چونکہ ان کے نام بہت عجیب سے ہوتے ہیں، بہت مشکل بھی ہوتا ہے، جو کہ میں پروناؤنس مجھے یقین میں فضول میں غلطی کروں گی اور یہ کہ مجھ سے ہو ہی نہیں پائیں گے، تو اس لیے جو ہے نا میں ڈائریکٹ جو ہے نا بس مطلب سبجیکٹیولی جو ہے نا آپ لوگوں سے بات کروں گی کہ جیسے بیبی یا مدر یا فادر، اس طریقے سے کر کے میں ڈائریکٹ ان کے نام نہیں لوں گی، کیونکہ مجھے لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پروناؤنس بھی نہیں ہو پائیں گے اور میں صحیح طرح لے بھی نہیں پاؤں گی۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ، لیکن میں یہ کہ ان کے لکھ دوں گی ڈسکرپشن پہ نیم وغیرہ اور ان کی پکچرز وغیرہ، اگر اس ویڈیو میں ہوا تو میں شیئر کر دوں گی، لیکن یہ کہ پھر آپ لوگ خود بھی جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ بیسکلی جو واقعہ ہوا ہے وہ کوریا میں پچھلے سال ہوا ہے، لیکن میری نظر میں کل میں نے دیکھا تھا تو گزرا تھا، میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے آج آپ سے شیئر کری، اور تو اس میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا، تو میں اپڈیٹ ابھی ہے اس کے اندر جو بھی کیس میں ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی ایک لڑکی ہے کوریا کے اندر ہوتی ہے، تو وہ ایک بیبی کو جیسے مطلب جنم دیتی ہے، تو اس کے بعد اس کے وہ چونکہ وہ ٹینیجر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے ایک بچی کی پرورش کرنا اور سنگل مدر کے طور پہ تو وہ کافی اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو وہ پیدا ہوتی ہی نا بیبی کو ایڈاپشن میں دے دیتی ہے۔ اچھا، جو بیبی ہوتی ہے وہ انتہا کی کیوٹ ہے، مطلب مجھے اس کی میں نے پکچرز دیکھی، اور پھر شروع سے جب وہ نیو بورن تھی اس کی سب ادھر گوگل وغیرہ پہ سب موجود ہیں پکچرز نا، تو وہ دیکھی، اور پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ مطلب تھرو آؤٹ جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا، تو کافی ہارٹ بریکنگ تھا میرے لیے، اور کہ مطلب کس طریقے سے وہ بھی اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا، تو مطلب بہت زیادہ نا، چونکہ میرے اپنے بھی بچے ہیں، تو اس لیے کہ مطلب ہم لوگوں کو بچوں کو دیکھ کے میرا تو وہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ بہت اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ اس نے چھوٹی سی عمر میں بہت برداشت کر لیا۔ بہرحال میں ڈائریکٹ بات پہ آتی ہوں، تو اس نے اپنی جو بچی تھی اس کو ایڈاپٹیو اس میں دے دیا، ایجنسی میں سمجھ لیں یا ادارے میں یا فیسلٹی میں جو بھی ہے۔ اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آتے ہیں اس ٹائپ کے بچے، تو ان کے اوپر پورا جو ہے نا بچے آتے ہیں، رہتے ہیں فیسلٹی کے اندر، اور اس کے بعد جو اونرز ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں، وہ ان کے مطابق بچوں کے مطابق پیرنٹ یا کپل ڈھونڈتے ہیں کہ جو بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں بچے کو نا ولنگلی نا، لیکن اس میں کافی زیادہ یہ پروسیس لمبا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ایجنسی ہوتی ہے یا جو بھی ہے اڈاپٹیو سینٹر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ کافی جو ہے نا جانچ پڑتال کر کے کہ بھائی صحیح جگہ پہ دار ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے کا پورا مستقبل ہوتا ہے، تو ایسے ہی بندے کو وہ لوگ بچے دیتے ہیں کہ جو کہ ان کو پورا پختہ یقین ہو کہ ہاں کہ یہ بچے کی بہت اچھی ٹیک کیئر کریں گے۔ اب اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب اس بیچ اگر جتنی دیر میں یہ انویسٹیگیشن کہہ لیں یا ریسرچ کہہ لیں جو ایجنسی کرتی ہے کپل پہ یا پیرنٹ پہ، تو وہ اتنے عرصے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر یا تو
فاسٹر کیئر کے اندر دے دیا تھا. فاسٹر کیئر بیسکلی ہوتا یہ کہ جب تک کوئی سوٹیبل فیملی یا پیرنٹ یا کپل نہیں ملتا ہے ایجنسی کو بچے کے لیے, تو اس وقت تک تھوڑے عرصے کے لیے وہ ایک دوسرے جو وہ بھی قابل بھروسے کے ہی لوگ ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. آف کورس ان پہ ان پیرنٹس کو جو فاسٹر کیئر میں جو بچے جاتے ہیں, جو فاسٹر پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کو الاؤنسز ملتا ہے اور ان کو بھی تھوڑا سا اچھا. اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا نیگیٹو یہ ہے کہ جیسے جو ہے نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیسے ملیں گے, الاؤنس ملے گا, اور دیکھا جائے آپ کو فری کا, اگر تھوڑا سا بڑا بچہ ہوتا ہے تو وہ ایک طریقے کا فری کا نوکر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے, کہ وہ آرام سے اپنے گھر وغیرہ کے کام لے کے پیسے بھی لیتے ہیں. پیسے بیسکلی ہوتے ہیں بچے کی ویل بینگ کے لیے, لیکن بس اب جیسے دنیا میں ہم رہتے ہیں ادھر ہوتے ہیں ایسے واقعات. ظاہر سی بات ہے, اسی لیے ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ نا بہت بڑی نعمت ہے, اور واقعی میں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے ٹیک کیئر کرتے ہیں اپنے بچوں کو, تو وہ مطلب وہ قابل احترام ہے. لیکن یہ کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اب جیسے اس کیس کے اندر جو ریئل مدر تھی, جو برتھنگ مدر تھی, وہ نہیں کر سکتی تھی ٹیک کیئر, تو اس نے بھی ایکسیپٹ کی اس چیز کو. اس نے کہا بھائی میں تو نہیں کر سکتی, تو آپ لے لو. اور بہت سارے ایسے کپل ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیو بورن بیبی ملے تاکہ ہم اس کو شروع سے جو ہے نا اپنا ہی طریقے سے اس کو مطلب بالکل ٹیک کیئر کریں. خیر, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب اس پروسیس کے اندر پورا کا پورا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو وہ نیو بورن بیبی ہوتی ہے, تو اور وہ انتہا کی کیوٹ اور ہیلدی اور ہیپی بیبی جیسے کہتے ہیں نا وہ ہوتی ہے. مطلب اگر آپ میں اس بچی کی پکچر لگا دوں گی اور آپ دیکھیے گا ریسرچ خود بھی کر کے نا, تو وہ انتہا کی کیوٹ ترین جیسے کہتے ہیں نا بچی کے, اس پہ بس پیار آ جائے. اور ہیلدی, سب سے بڑی بات یہ آتی کہ وہ مطلب اچھی نا, کافی روتی شکل ٹائپ کی نہیں, بہت اچھی بچی تھی. خیر, اس کے بعد جو ہوتا یہ ہے کہ وہ نا ایک کپل ہوتا ہے جو کہ ادھر, اب مجھے آئی ڈونٹ نو, مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ وہ جو کپل ہے تو وہ ایز اے فاسٹر پیرنٹ آتا رہتا تھا, مطلب ان کا ایجنسی سے نا جو یا فیسلٹی کے اس کا رابطہ تھا نا. اب اچھا, تو وہ کافی نا ادھر آ کے اور اس سے بچی سے نا پتہ چلا تھا کہ ہاں بھائی یہ ہے, تو وہ کافی ولنگ تھے کہ ہم لوگ اس کو نا ایز اے فاسٹر کیئر کے طور پہ نا اپنے گھر میں جگہ دیں. اچھا, ان کی آلریڈی کپل کی جو ہوتی ہے نا, جو پیرنٹ ہوتے ہیں نا, ان کی بیٹی آلریڈی ہوتی ہے, وہ میرے خیال میں 4-5 سال کی ہوگی, مطلب انڈر 5 تھی. تو وہ اس کو جو ہے نا اپنا کہتے ہیں نہیں ہم لوگ رکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس چکر میں وہ لوگ کافی آنا جانا ہوتا ہے. وہ جو مدر ہوتی ہے وہ کافی ٹائم اسپینڈ کرتی ہے بچی کے ساتھ نا, تو اس کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو اس کو کافی اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچی کے ساتھ, تو وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں مجھے اس کو فاسٹر کیئر کے طور پہ نہیں رکھنا, اور میں یہ فاسٹر پیرنٹ نہیں بننا چاہتی, میں اس کو ایڈاپٹ میں ہی کرنا چاہتی ہوں. اور یہ کہ وہ لوگ بھی جو ہے نا اپنا, اچھا مجھے یہ خود بات نہیں ابھی تک سمجھ آئی ہے, پتہ نہیں چلی, میری نظر سے نہیں گزری کہ یہ جو ہے نا یہ لوگ کیوں اپنا وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کو ایڈاپٹ. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تو بہت اچھے طریقے سے, مطلب وہ لوگ بھی جو ایجنسی والے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی وہ ریکارڈ پہ موجود ہوتے ہیں پیرنٹ نا اور فیملی کہ بھائی ہاں بالکل, تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ ان کو بھی وہ لوگ بھی ایزیلی سب کچھ کہہ دیتے ہیں کہ چلنا چاہیے, اچھا ہو گیا نا, ایک اچھا مطلب گھر مل گیا بچی کے لیے, اور یہ کہ بچی خوش ہو کر مطلب انشاءاللہ زندگی گزارے گی. بہرحال اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ تو مطلب تقریباً جب وہ جاتی ہے ان کے پاس کیئر میں ان کے, تو اس وقت وہ ہوتی ہے کوئی 3-4.5 مہینے کی ہوگی, 4 مہینے تک کی ہوگی بچی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ 1.5 سال بعد نا, جب بچی 1.5 سال کی ہوتی ہے, تو ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہے مدر, ایمرجنسی میں بچی کو لے کر جاتی ہے, اور وہاں پر جا کے بتاتی ہے کہ بچی کو وہ کھانا کھلا رہی تھی اور وہ ہائی چیئر سے گر گئی, جس کی وجہ سے نا اس کی کافی نا وہ رو بھی نہیں رہی تھی, اور وہ کافی اس کو لگ رہا تھا بچی صحیح نہیں ہے. اب چونکہ ایمرجنسی میں اس ٹائپ کے کیسز کو لائٹلی لیا جاتا ہے, کیونکہ جو پیرنٹ ہوتا ہے وہ اکثر پیرنٹس آتے ہیں کیونکہ بچے گر جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں پیرنٹس نا, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کچھ ہو گیا ہے, تو اس لیے اتنا زیادہ وہ سیریس نہیں لے رہے تھے وہاں کا جو اسٹاف تھا نا. میری بیٹری چینج ہو گئی تھی اور یہ دھڑ شروع ہو گئی تھی جو کہ ابھی تک چل رہی ہے.
اب میری بیٹی ایک ہے رہ گئی ہے، تو وہ اس کو بھی جو ہے نا اپنا مجھے اس میں ہی کمپلیٹ کرنا ہے، تو یہ در برداشت کرے، میں زور سے کوشش کروں گی بولنے کی۔ بہرحال یہ کہ جب وہ سب پھر انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچی کے ساتھ کچھ بہت ہی ابیوز چل رہا تھا کافی دیر سے گھر کے اندر، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنا وہ لوگ پھر انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں، اور دونوں پیرنٹ مدر فادر دونوں اڈاپٹر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور ان سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ لوگ کرے، تو وہ لوگ فی الوقت جو فادر تھا اڈاپٹیو فادر، وہ تو کنٹینیوس یہ بولا تھا کہ بھائی بچی بالکل صحیح تھی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، مجھے کچھ علم نہیں ہے، اور مطلب وہ بالکل لا علم تھا۔ اور جو وہ تھی نا، جب مدر کو اس کی حالت بتائی گئی تو پھر وہ تھوڑا سا نا اس نے نا کنفیس کیا کہ نا وہ ایکچولی بچی کھانا نہیں کھا رہی تھی، تو میں نے اس کے پیٹ میں پنچ کیا تھا، شاید وہ زیادہ زور سے کر لیا جس کی وجہ سے اس کے جو ہے نا پیٹ میں زیادہ چوٹ لگ گئی ہوگی، اور یہ کہ پھر اس کے بعد وہ ہائی چیئر سے گر گئی۔ لیکن یہ کہ ایسا کچھ بھی مطلب نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو رپورٹس بتا رہی تھی اور جو اس کے اسٹمک کا جو ایشو جو بتا رہے تھے، وہ اس میں پتہ چل رہا تھا کہ اس کے جو اس کی جتنی بھی جو آتے سمجھ لے ہیں، یا آپ کے جتنا بھی جو، تو وہ کافی عرصے سے جو ہے نا رپچر ہوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خون پورا پیٹ میں پھیلا ہوا تھا۔ ہم لوگ خون کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے نا ہمارا نسوں میں خون ہوتا ہے یا جہاں پر بھی ہوتا ہے، تو لیکن یہ کہ وہ خون اندر انٹرنلی پیٹ کے اندر وہ کافی جمع ہوا تھا، اور کافی عرصے سے تھا جمع ہوا، اور کافی وہ پھر وہ ہونے لگ گیا تھا، سڑنے بھی لگ گیا تھا، اس میں انفیکشن ہو چکا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے نا جب وہ پھر یہ ساری انویسٹیگیشن جب فل فلیش شروع ہوتی ہے، میڈیا کو پتہ چلتا ہے، تو وہ پھر اور زیادہ پریشرائز کرتے ہیں، تو وہ پھر یہ معاملہ تھوڑا سا جلدی سارٹ ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلا جاتے ہیں پولیس والے، تو وہ بھی پتہ کرتے ہیں، تو بچی یہ پتہ چلتا ہے کہ بچی ڈے کیئر بھی جاتی تھی، اور جب ڈے کیئر جا کے معلوم کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کچھ ایسی چیز دیکھی، یا کیا پتہ آپ کے ادھر ڈے کیئر میں کچھ ہوا مس ہیپ بچی کے ساتھ، یا ابیوز وغیرہ، تو اس میں ڈے کیئر والے فل فلیش اپنا بتانے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہو کیا رہا تھا۔ ریئل کہانی یہ تھی کہ جب اس پورے 1.5 سال کے یا 1.5 سال نہیں 1 سال کے پیریڈ کے اندر جتنے بھی بچی ان پیرنٹس کے پاس رہی ہے جتنے عرصے بھی، تو وہ ڈے کیئر بھی جاتی تھی، اور جہاں ڈے کیئر جاتی تھی تو وہاں کی جو جتنا بھی اسٹاف تھا، ٹیچرز نرس وغیرہ جتنی بھی موجود ہوتی تھی، تو انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ رپورٹ کیا تھا، پیرنٹ کو بھی بتایا تھا، اور جو سی پی ایس ہے ہوتا ہے وہاں کا باہر کا، ان کو بھی رپورٹ کی تھی کہ یہ ایبیوز چل رہا ہے۔ بچی کبھی اس کے سر پہ نشان پڑے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی چین پہ، کبھی، اور وہ بچی جو کہ اس عمر میں بچی کو ویٹ گین کرنا چاہیے، وہ اس کی بھوک بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ کھا بھی کچھ نہیں رہی، وہ 4-5 گھنٹے جتنی دیر بھی رہ رہی ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی، وہ ایکٹیو نہیں رہی ہے، وہ ڈری سہمی رہتی ہے، اور مطلب اس طریقے سے کافی انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ رپورٹ کیا تھا، اور پیرنٹ کو بھی بتایا تھا یہ بات، تو پیرنٹ ہمیشہ غصہ انہی لوگوں پہ ہو کر چلی جاتی تھی، اڈاپٹیو مدر ان کی بچی کی، کہ نہیں وہ بچی گر گئی تھی، آپ لوگ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، اور اس طریقے سے بات کر کے بہرحال جب یہ سب کچھ چل رہا تھا اور یہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی، جب ہوا یہ کہ ایکچولی کہ جب بچی جب ایمرجنسی کے اندر ہی وہ 1 یا 2 دن وہ سروائیو کری، اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ مجھے بہت زیادہ مطلب ہوا کہ اس نے جو اڈاپٹیو مدر تھی اس کی، کہ اس نے اس کو ساتھ اتنا اذیت، یا وہ اس کے اندر بالکل بھی وہ نہیں رہا تھا، کیا کہتے ہیں نا، پاور نہیں رہی تھی اتنی کہ وہ سروائیو کر سکے، یا ہاسپٹل یا ڈاکٹرز وغیرہ اس کو بچا سکیں۔ بہرحال بہت زیادہ مجھے یہ سن کے بہت افسوس ہوا کہ اتنا مطلب اتنے انتظامیہ، اتنے لا، اتنے ہر چیز، اور پھر اس کے بعد جو ڈے کیئر والوں نے جب بتایا کہ انہوں نے 3 دفعہ اتھارٹیز کو وہ کیا تھا، انفارم کیا تھا کہ اس طریقے سے ایک بچی پہ ابیوز چل رہا ہے، اس طریقے سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے گھر کے اندر، تو کسی نے اس لیے کچھ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ
جتنے بھی بمس ہو گئے یا بروزز ہو گئے یہ بچے اس عمر میں گرتے رہتے ہیں، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے انلیس اس کو کوئی فزیکل فریکچر ہو ہاتھ پہ یا کٹ لگے، یعنی کہ کوئی فزیکل چوٹ نظر آئے نا، جیسے کوئی برن مارک ہو یا چوٹ کا ہو جس میں بلیڈنگ ہو، تو ہم جو ہے نا انفارم کریں گے پولیس کو یا انویسٹیگیشن ان پیرنٹس کے خلاف ہم شروع کر سکتے ہیں۔ تو بس مجھے اسی بات پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب اتنی دفعہ 3 دفعہ رپورٹ کی جا رہا ہے ابیوز، تو کیوں نہیں کچھ ہو سکا۔ اور بہت زیادہ مجھے افسوس ہے کہ وہ بچی اگر ہو جاتا، اگر اتھارٹی تھوڑا سا وہ ہو جاتے کہ یہی سوچ لیتے کہ دیکھیں یہ اس کے سگے ماں باپ تو ہے نہیں، اور یہ کہ ان کا کیا بیہیویئر ہے بچے کے ساتھ، کیونکہ جب رپورٹ کرتے تھے نا ٹیچرز وغیرہ ڈے کیئر والے ان کو، تو پیرنٹ کو بھی پتہ چلتا تھا، تو پیرنٹ جب وہ جیسے اگر بتاتے تھے نا کہ ہاں بھائی ہم لوگوں نے آپ کے خلاف رپورٹ کری ہے، تو کیا ہوتا تھا وہ اس کو 2-3 ہفتے تک غائب ہو جاتی تھی بچی، اس کو بھیجتے ہی نہیں تھے، اور پھر وہ آتی تھی جب وہ واپس آئی ہے ڈے کیئر میں واپس، تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ نا بروزز ہو رہے ہوتے تھے، یا مطلب اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ اس کو یقیناً اس نے کہیں ایسا مارا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی جو آنتیں وغیرہ ہیں، جو کہ ڈاکٹرز نے نوٹس کیا تھا، جو کہ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کا جو بیلی میں جو خون جمع ہو رہا ہے جس میں انفیکشن بھی ہو گیا ہے، وہ یقیناً کچھ عرصے پرانا تھا، ایٹ لیسٹ 3-4 مہینے پرانا۔ تو جب ایک آنتوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ اگر بڑے کے ساتھ بھی ہونا، تو اس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کھایا پیا نہیں جاتا۔ تو وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 1.5 سال کا، جس کو بولنا بھی نہیں آتا، تو اس نے بھی فوراً چھوڑ دیا، اور بچے ہوتے ہی کتنی ان کی غذا کتنی کم ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی صحت گرنی ہی تھی۔ بہرحال اب مجھے بہت زیادہ اس پہ، میں نے جب یہ کیس کل سے سنا ہے، تو میں نے پھر جب سب کچھ پڑھا اور جس طریقے سے اس پہ جو اس کی جو سمجھ لیں باڈی کے ساتھ پہ پوسٹ مارٹم ہوا، تو اس میں جو باتیں پتہ چلی، تو وہ میں ادھر آف کورس بتا بھی نہیں سکتی، نہ مجھ سے ریپیٹ ہو پائیں گی، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں ویکیپیڈیا پہ پورا کیس موجود ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ جو عورت تھی یا ایڈاپٹیو مدر جو اس کی تھی، یا وہ اپنی بچی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ وہ مطلب کوئی ماں کیوں کرے گی اس حد تک؟ تو اگر وہ اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی بچی، اس نے اگر سمجھ لے ذمہ داری لے لی، اور اگر نہیں سنبھالی جا رہی بچی، تو وہ اس کو واپس کر دیتی ایکسکیوز کر کے کہ نہیں میں ٹیک کیئر 2 بچوں کا کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، میں نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اس نے ایک تو وہ بھی نہیں کیا، اس کے بعد اس پہ کنٹینیو ابیوز کرتے رہے اتنے عرصے، 1 سال تک یا 10-11 مہینے تک، کہ وہ بچی بیچاری مری گئی۔ اب یہ ہے کہ پھر مجھے اس کے بعد جو اس کیس کی جتنی بھی سب انویسٹیگیشن ہوئی، تو آف کورس جو مدر اینڈ فادر ایڈاپٹیو تھے، وہ آف کورس ان کو گلٹی ہی وہ کیا سب نے۔ تو پھر اس کے بعد لیکن ان پہ مرڈر کا کیس نہیں ہوا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایڈاپٹیو مدر پہ سیدھا مجھے لگتا ہے بتاؤ مرڈر کا کیس ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ اس میں نیگلیکٹ کا کیس ہوا، جو کہ میں کہتی ہوں بہت ہی چھوٹا ہے، اور اس میں شاید ان کو 15 سے 18 سال سزا ہوئی ہے، اور جو فادر ہیں ان کو صرف 5 سال ہی سزا ہوئی۔ جبکہ میں یہ کہتی ہوں جب گھر میں جب ایک ماں اور باپ ہوتے ہیں، وہ ان کو لازمی پتہ ہوگا، اور یہ ایک چھوٹا سا پیریڈ نہیں ہے، یہ 8-9-10 مہینے کا پورا پیریڈ ہے۔ اس میں باپ کو بھی دیکھتے کہ ہاں اگر ذمہ داری لی ہے اس نے، ہم لوگوں نے دیکھا جائے وہ ایک نے نہیں تو دونوں نے ہی لی ہے نا ذمہ داری، تو ایٹ لیسٹ اگر وہ اس سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ خود بھی اس کو روک سکتا تھا، اس کو کہتا ہم واپس کر دیتے ہیں، مطلب 100 طریقے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ مجھے برا لگا اس کیس کی پکچرز وغیرہ دیکھ کے، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ باقی میں بہت ہی معصوم اور بہت ہی پیاری بچی تھی، اور جب آخری جو اس کی پکچرز لی ہیں، تو وہ اس میں واقعی میں اس نے ڈفرینٹ، مطلب وہ اور پیچھے کی طرف ویٹ گین بھی نہیں کر رہی، اور وہ کافی ڈری ہوئی سہمی ہوئی، اس کی لٹرلی اس کی ہڈیاں جیسے سمجھ لیں نکل رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس کی طبیعت مطلب وہ پوری طرح اس کی آنتیں وغیرہ خراب ہو چکی تھی، یا اس کو انجری آئی ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے وہ کھا پی سکتی ہے، تو وہ کیا ویٹ گین کرے گی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ یہ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا، اور یہ کہ اسی لیے میں
آپ سب لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان میں مجھے نہیں پتہ کہ اس طریقے سے اگر آپ کوئی چائلڈ ابیوز دیکھیں اور آپ رپورٹ کریں کہ جیسے، تو مجھے نہیں پتہ کہ اگر میں دیکھوں اور میں کسی بچے کے اوپر دیکھوں کہ ہاں بھائی کچھ مسئلہ چل رہا ہے کسی گھر میں یا کوئی ایشو مجھے لگ رہا ہے کہ بچے کے بیہیویئر میں چینجنگ آ رہی ہے، یا کسی بچے کو میں اچھا دیکھ رہا ہوں پھر ایک دم سے وہ دیکھوں اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہوا، تو میں کہاں پہ رپورٹ کراؤں؟ مجھے نہیں پتہ اس چیز کا۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے یا اگر کسی کو بھی اس حوالے سے ہے تو پلیز ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، مینشن کریے گا وہ ادارہ یا نمبر یا کوئی بھی فیسلٹی اگر پاکستان میں موجود ہو تو ضرور انفارم کریے گا، تاکہ پھر ہم لوگ سب بھی اپنے گرد و نواح اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ کیونکہ ٹھیک ہے پیرنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو رپورٹ کریں۔ تو ہوپ فلی آپ کو آج کا جو بھی کیس یا ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اور یہ کہ میں نے کل سے دیکھا تھا ویڈیو، اس کی دیکھی تھی یوٹیوب چینل پہ جس پہ یہ بتایا گیا تھا، تو بہت زیادہ مجھے نا وہ ہو رہا تھا، فیل ہو رہا تھا، مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں کسی کو بتاؤں نا، تو میں نے اسی لیے آج حالانکہ آج میرا ارادہ تھا، میرا ایونٹ بھی ہے آج رات میں، تو میرا یہی ارادہ تھا کہ میں ولاگنگ کروں گی، میں ولاگ بناؤں گی، لیکن مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ولاگ بناؤں، تو اسی لیے پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر میں نے کہا چلو اس کے اوپر ٹاپک پہ ظاہر سی بات ہے، اتنا انسان جب اندر وہ ہوتا ہے کہ بات کرنا چاہتا ہے، اور تو اسی لیے نا میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ لوگ، میں ڈسکرپشن میں اس کیس کا نام وغیرہ بچی کا سب کچھ مینشن کر دوں گی، آپ لوگ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، اور پلیز اپنے گرد و نواح جتنے بھی بچے ہیں ان کو دیکھیں، چاہے وہ کسی کے بھی ہوں، چاہے وہ نیبر کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، ان کو آپ دیکھیں۔ اگر کسی قسم کا بیہیویئر ہے تو ایٹ لیسٹ اتھارٹیز جو بھی ہیں ان کو بتائیں، تاکہ وہ پھر اس سچویشن سے بچے کو نکال سکے۔ کیونکہ بچے، مجھے لگتا ہے اگر اس میں نا کہ اگر ہم پیرنٹ کو بتائیں گے نا کہ جو خود اگر ابیوز کر رہے ہیں تو وہ پھر گھر پہ جا کے اور بچے کے ساتھ برا بیہیو کرتے ہیں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں پیرنٹ کو نہیں بتانا چاہیے، ڈائریکٹ اتھارٹی کو بتانا چاہیے، اور ٹھیک ہے اتھارٹی، تاکہ پھر کچھ اس بچے کو ریموو کریں اس فیملی سے، اس غلط ماحول سے، تاکہ پھر بچہ سروائیو کرنے کے تھوڑے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سچویشن میں اگر ہم دیکھا جائے یہی ہوا کہ ڈے کیئر والے اتھارٹی کو بتا رہے ہیں، اتھارٹی کے لیے نہیں، فزیکل وہ نہیں ہے تو ہم لوگ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے یا بچے کو نہیں ادھر سے نکال سکتے، تو اس لیے وہ بچی کی دیکھیں جان چلی گئی۔ تو بس اب یہی لکھا تھا تو اب کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت 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 زیادہ مجھے افسوس ہوا یہ پورا واقعہ سن کے، اور یہ کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اگر بناؤں گی تو ہوپ فلی تھوڑی سی ہیپی ہو، اچھی ہو، تو مجھے ضرور میرے پیج کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔